یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں نہ سہولیت تھی، نہ کوئی بڑا ہاسپٹل، نہ ہی زندگی کی بنیادی آسانیاں۔ بس ایک لڑکی تھی مریم، سادگی، وفا اور قربانی کی جیتی جاگتی تصویر۔ اس کے خواب صرف ماں کے چہرے کی مسکراہٹ سے جڑے تھے۔ ہر دن چوراہوں پر چوڑیاں بیچتے اور ہر رات رب سے ماں کی صحت کی دعائیں کرتے گزرتی تھی۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ ایک دن اس کا ہاتھ اس راز سے ٹکرانے والا ہے جو صدیوں سے زمین کے سینے میں دفن تھا۔ ایک پر اسرار صندوق، ایک قید شدہ جن ذات اور ایک ایسا عشق جو شریعت کے قانون سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ عشق گناہ نہ تھا، یہ عشق عبادت بن گیا۔ یہ ہے کہانی مریم اور ڈاکٹر ہادی کی، جہاں محبت نے قدرت کا قانون بدل ڈالا اور ایک جن ذات عشق کی آگ میں جل کر ایک مکمل انسان بن گیا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ گاؤں وقت کے قدموں میں چھپ جاتے ہیں، مگر ان کی فضا میں ماضی کی خوشبو ہمیشہ بسی رہتی ہے۔ ایسا ہی ایک گاؤں تھا، نور پور۔ چاروں طرف سبزہ، پرانے درختوں کی چھاؤں اور کچے راستے۔ دن میں دھوپ سونا بکھیرتی اور رات کو خاموشی سانس لیتی۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک مٹی کا پرانا سا گھر تھا۔ دیواروں پر وقت کی دھول جم چکی تھی، مگر اندر ایک عجیب سا سکون بسا ہوا تھا۔ یہاں رہتی تھی مریم، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ۔ مریم کم گو، سادہ مگر باوقار لڑکی تھی۔ چہرے پر ایک خاموشی، اداسی چھپی رہتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظوں میں ڈال نہ پاتی ہو۔ کچھ عرصہ پہلے مریم کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ چوڑیاں بنانے کا ہنر بخوبی جانتا تھا۔ رنگ برنگی شیشے کی چوڑیاں جو سورج کی روشنی میں جگمگاتی تھی، وہ خود ان کو تیار کرتا، پھر پاس کے شہر جا کر بازار میں بیچ دیتا۔ گاہک آتے، پسند کرتے اور اکثر اس کی چوڑیاں خریدے بغیر لوٹتے نہ تھے۔ مریم بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب وہ بازار جاتا، مریم اس کے ساتھ جاتی، کبھی گاہکوں سے باتیں کرتی، کبھی چوڑیاں ترتیب سے رکھتی۔ باپ کی انگلی تھامے اور رنگوں کی دنیا میں جیتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ جیسے تھم سا گیا، لیکن ماں کی کمزور آنکھوں اور خاموش سانسوں کو دیکھ کر مریم نے ایک فیصلہ کیا، اب یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ اس نے باپ کا پرانا باکس کھولا جس میں شیشے کے کچے موتی، رنگین پتھریاں، چوڑیاں بنانے والے سانچے اور کچھ ٹوٹے ہوئے خواب رکھے تھے۔ اس نے وہ سب نکالا، صاف کیا اور کام شروع کر دیا۔ صبح سویرے وہ اٹھتی، پانی گرم کر کے ماں کو نہلاتی، چولہے پر دال چڑھاتی اور پھر چوڑیاں بنانے بیٹھ جاتی۔ اس کے نازک ہاتھوں میں اب محنت کی لکیریں اترنے لگی تھی۔ جب بھی چوڑیاں بن جاتی، وہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹتی اور ہفتے میں 2 بار بازار جایا کرتی۔ گاہک اب بھی آتے، مگر اب مریم تنہا ہوتی تھی۔ اس کے لب خاموش ہوتے، مگر آنکھوں میں ایک مضبوطی، ایک شعلہ ہوتا۔ بازار میں لوگ اس کی سادگی اور ہنر کو پہچاننے لگے تھے۔ کئی بار کوئی مرد اسے کیلا دے کر بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر مریم کی خاموشی اس کی حد بندی بن جاتی۔ یوں وقت گزرنے لگا اور مریم کی چوڑیاں پورے علاقے میں مشہور ہونے لگی، مگر اس کی زندگی میں اب بھی ایک خلا تھا، ایک عجیب سی تنہائی، ایک انجان سا سایہ جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نور پور ایک خاموش پرانا گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل تھے، مگر وسائل نہ ہونے کے برابر۔ نہ کوئی اسکول تھا، نہ ہاسپٹل، بس ایک چھوٹا سا کچا کلینک نما کمرہ جہاں حکیم دین محمد بیٹھتا تھا۔ وہ پرانی جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں، پرانے نسخوں سے اور خوشبودار تیلوں سے دوائیاں بناتا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں جیسے بخار، سر درد یا پیٹ درد کا علاج وہ کر لیتا، مگر جب بات بڑی بیماری کی ہوتی، جیسے دمہ، دل کی تکلیف یا خون کی کمی، تو لوگ بس تقدیر پر چھوڑ دیتے۔ مریم کی ماں ایک عرصے سے بیمار تھی، اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھوں کی لرزش، سانس کا پھولنا اور چہرے پر پلاہٹ مریم کے دل میں خنجر کی طرح چبھتی۔ وہ روز صبح اپنی ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کی نبض پر انگلی رکھتی، جیسے باپ سے سیکھی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب کسی بڑی آزمائش میں بدل گئی ہوں۔
بیٹا کچھ ہو جائے گا کیا میری دعا کا؟ ماں اکثر ہلکی سی آواز میں پوچھتی۔ مریم بس مسکرا کر سر ہلاتی اور دل میں آنسو پی جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ حکیم دین کی جڑی بوٹیاں اب ماں کو سکون نہیں دے سکتی، بس وقتی آرام دیتی ہیں۔ صبح ہوتے ہی مریم کی مصروفیت شروع ہو جاتی۔ وہ پہلے پانی بھرنے جاتی کیونکہ گھر میں نہ نلکا تھا نہ کنواں۔ پورے محلے میں صرف ایک پرانا ہینڈ پمپ تھا جہاں صبح قطاریں لگتی تھی۔ پھر وہ جھاڑو دیتی، برتن دھوتی اور ماں کے لیے دال یا پانی میں بھگوئی ہوئی روٹی تیار کرتی۔ اس کے بعد چوڑیاں بنانے یا پچھلی بنی ہوئی چوڑیوں کو ترتیب دینے لگتی۔ چوڑیاں اس کے لیے صرف روزی کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ یہ باپ کی نشانی، اس کی امانت تھی۔ وہ بڑی محبت سے ہر جوڑی کو صاف کرتی، چمکاتی اور پھر ایک بڑی ٹوکری میں ترتیب سے رکھتی۔ دن چڑھنے سے پہلے ہی مریم دروازے کے باہر نکلتی، ٹوکری سر پر رکھتی اور گلیوں میں آواز دیتی، چوڑیاں لے لو، رنگ برنگی چوڑیاں، شیشے کی چمکتی چوڑیاں۔ گاؤں کی عورتیں اکثر اسے آواز دیتی۔ وہ رکتی، چوڑیاں دکھاتی، قیمت بتاتی اور خوش اخلاقی سے بات کرتی۔ کچھ عورتیں صرف بات کرنے کے بہانے اسے روکتی، جیسے اس کے اندر کوئی خاص بات ہو جس سے سب کھینچے چلے آتے ہوں۔ کبھی کبھار وہ قریبی گاؤں کے بازار تک بھی چلی جاتی جہاں زیادہ لوگ ہوتے مگر سفر تھکا دینے والا ہوتا۔ گرمیوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگتے اور سردیوں میں انگلیاں سن ہو جاتی، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی، ماں کا علاج، 2 وقت کا کھانا اور زندگی کی لکیر کو تھوڑا اور آگے کھینچ لینا۔ گلیوں کی گرد، سورج کی تپش، بھوکے پیٹ کا درد اور اجنبی آنکھوں کی نظریں، یہ سب مریم کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی پرسکون رہتا، جیسے اندر کوئی طوفان چھپا ہو جو دنیا کو نظر نہ آئے۔ اس دن سورج ذرا تیز تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور گاؤں کی گلیوں میں ایک خاصا سناٹا تھا۔ مریم صبح سے چوڑیاں بیچ رہی تھی، کبھی اس گلی کبھی اس بازار۔ گرمی نے اس کی پیشانی پر پسینے کی دہاڑیں چمکا دی تھی، پاؤں جیسے بوجھ بن گئے تھے اور ہاتھوں میں تھکن بیٹھ گئی تھی۔ جب سورج دوپہر کی چھت پر پہنچا تو مریم نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر سستانا چاہیے۔ وہ چوڑیوں والی ٹوکری اٹھائے، آہستہ قدموں سے گاؤں کے مشرقی کنارے پر جا پہنچی، جہاں ایک پرانا گھنا برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی، جیسے کوئی بوڑھی روح اپنے سینے سے راز نکالنا چاہتی ہو۔ یہاں اکثر بچے کھیلنے نہیں آتے تھے کیونکہ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ پرانی ہے اور پرانی جگہیں خاموش ہوتی ہیں مگر خالی نہیں ہوتی۔ مریم نے کچھ دیر برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی ٹوکری ایک طرف رکھی، آنکھیں بند کی اور تھکی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ تبھی اس کے ہاتھ کا لمس زمین پر پڑا، ایک عجیب سی نرمی، جیسے مٹی کے نیچے کچھ اور ہو۔ مریم نے حیرت سے زمین کو ٹٹولا۔ وہاں کی مٹی دوسری جگہوں سے نرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے حال ہی میں کچھ کھودا گیا ہو یا کچھ دبایا گیا ہو۔ ایک انجانی بے چینی کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ مٹی خشک تھی لیکن نیچے سے کچھ لکڑی جیسا سخت اور پرانا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کی کھدائی کے بعد مریم کی انگلیاں ایک پرانے صندوق سے ٹکرائی۔ وہ ایک بھورا سڑا ہوا لکڑی کا صندوق تھا جس پر دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ لوہے کی پٹیاں زنگ آلودہ ہو چکی تھی اور اس کے کناروں پر پراسرار سی شگافیں تھیں، جیسے صدیوں سے دفن ہو۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ یہ صندوق یہاں کیسے آیا؟ کس نے دبایا؟ اس کے ذہن میں سوالات گونجنے لگے۔ دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے صندوق کو باہر نکالا، پھر آہستگی سے اس پر جمی مٹی صاف کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکن کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کا ڈھکن کھلا، اندر سے نیلے رنگ کی ایک چمکتی ہوئی روشنی بلند ہوئی۔ وہ روشنی دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف اٹھی، فضا میں ایک لمحے کو چمکی اور پھر غائب ہو گئی، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ مریم پیچھے ہٹ گئی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو دوبارہ دیکھا مگر اب وہ خالی لگ رہا تھا، نہ کوئی زیور، نہ کوئی کاغذ، نہ کوئی دولت، بس خالی تاریخی۔ مگر اسے خبر نہ تھی کہ یہ خالی نہیں تھا،
اس نے جو کچھ کھولا تھا وہ ایک خزانہ دولت نہیں بلکہ ایک قید خانہ تھا جہاں صدیوں سے ایک جن کو قید کیا گیا تھا۔ مریم کی معصومیت نے وہ قید توڑ دی تھی۔ مریم نے اس نیلی روشنی، اس پر اسرار صندوق اور اس لمحاتی خوف کو اپنے دل سے جھٹک دیا تھا۔ بس وہم تھا، دھوپ اور تھکن نے دماغ پر اثر ڈالا ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دیتی اور دوبارہ اپنے معمول میں لوٹ آئی، ٹوکری اٹھائی اور اگلے روز کی طرح گلیوں میں اپنی صدا لگانے لگی، چوڑیاں لے لو، چمکتی ہوئی چوڑیاں لے لو۔ مگر آج گاؤں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہر چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بچے دوڑتے پھر رہے تھے، عورتیں باتوں میں مصروف تھیں، مرد ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے۔ مریم نے حیرت سے ایک عورت سے پوچھا، کیا ہوا خالہ، آج سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ خالہ نے خوشی سے بتایا، بیٹی آج سے ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل کھل گیا ہے، شہر سے ایک بڑا ڈاکٹر آیا ہے، ڈاکٹر ہادی، کہتا ہے کسی کو بھی علاج کی فکر نہ ہو، ہر بیماری کا علاج یہیں ہوگا۔ مریم کا دل ایک لمحے کو تھم گیا، پھر آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس کی ماں کے چہرے کی زردی، اس کی کھانسی، کمزوری، یہ سب کچھ اسے یاد آیا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، ماں کو پانی پلایا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور خود سے وعدہ کیا کہ آج اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی۔ مگر پہلے وہ خود جانا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ہاسپٹل کیسا ہے، ڈاکٹر کیسا ہے۔ گاؤں کے ایک کونے میں جہاں پہلے ایک پرانا کھنڈر سا تھا، اب وہاں ایک نیا صاف ستھرا سفید عمارت نما ہاسپٹل کھڑا تھا۔ دو دروازے، اوپر نیلا بورڈ جس پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا نور کلینک، شہر کے ماہر ڈاکٹر ہادی کی زیر نگرانی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کی لمبی قطار تھی، عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لیے کھڑی تھیں، بوڑھے لوگ چھڑیوں کے سہارے اور نوجوان تجسس سے جانگتے ہوئے۔ مریم بھی اپنی چوڑیوں والی ٹوکری سینے سے لگائے دھیرے دھیرے قطار کے قریب پہنچی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے کسی انجان احساس نے اس کے اندر جگہ بنا لی ہو۔ تبھی ہسپتال کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا اور پرکشش نوجوان باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری نیلی تھی، چہرے پر عجیب کشش تھی۔ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ لوگ اسے ڈاکٹر ہادی کہہ رہے تھے، لیکن مریم کے قدم رک گئے۔ جب اس نے ڈاکٹر ہادی کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے وہی نیلی روشنی جو اس دن برگد کے نیچے اس صندوق سے نکلی تھی، اب انسان کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ڈاکٹر ہادی نے بھی مریم کو ایک نظر دیکھا اور لمحے بھر کو اس کی آنکھیں ٹھہر گئی، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا منتظر ہو۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ بس خاموش کھڑی رہی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ انسان ہے یا کوئی اور شے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا، وہ جن ذات تھا، اور اس نے یہ پورا ہاسپٹل صرف مریم کے قریب ہونے کے لیے ہی بنایا تھا۔ مریم نے ڈاکٹر ہادی کو دیکھ کر جو محسوس کیا تھا، اس خیال کو دل کا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ بس اتفاق ہے، نیلی روشنی اور یہ شخص، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ دوبارہ اپنی سادہ زندگی میں مصروف ہو گئی اور ہر روز کی طرح چوڑیاں بیچتی، ماں کا خیال رکھتی۔ مگر کچھ تو عجیب ہو رہا تھا۔ اب گاؤں کے وہ بچے جو چلنے سے قاصر تھے، وہ دوڑنے لگے۔ وہ بوڑھے جو سہارے کے محتاج تھے، اب اپنی ٹانگوں پر کھڑے تھے۔ گاؤں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی، جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ لوگ کہتے، ڈاکٹر ہادی کے ہاتھ میں شفا ہے، اس جیسا مسیحا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور مریم ہر دن اپنی ماں کی بگڑتی حالت دیکھ کر بہت بے چین ہو جاتی۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب دیر نہیں کرنی، ماں کو لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اگلی صبح اس نے ماں کو چادر میں لپیٹا، پانی پلایا، اس کے کمزور ہاتھ تھامے اور ہاسپٹل کی طرف رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں ہمیشہ کی طرح بھیڑ تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ مریم نے ماں کے ساتھ قطار میں جگہ بنا لی۔ گرمی زیادہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ٹھنڈی چمک تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک ہجوم میں جیسے کوئی ندیدہ قوت حرکت میں آئی۔ لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے، جیسے ان کے قدم کسی نظر نہ آنے والے حکم کے تابع ہوں۔ مریم حیران ہو گئی،
یہ لوگ اچانک پیچھے کیوں ہٹنے لگے؟ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے لیے راستہ بنا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ قطار کے بالکل سامنے تھی جہاں دروازہ کھلتا تھا۔ مریم ماں کو سہارا دے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ ٹھنڈا، خوشبودار اور سفید تھا۔ سامنے دیوار پر خوبصورت آیات لکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی وسط میں سفید کوٹ پہنے ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ مریم کی طرف تھی جیسے وہ کسی فائل کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر ہادی، لمبا قد، نیلی آنکھیں، سفید رنگت، چہرے پر ایسا سکون جیسے صدیوں کی تنہائی کو دیکھ چکا ہو۔ اس کی نظریں جب مریم پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے وقت جیسے تھم گیا ہو۔ نہ ہوا چلی، نہ آواز آئی، صرف ایک خاموش رابطہ، دل سے دل تک۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں وہی روشنی دیکھی، وہی نیلا نور جو ایک دن برکت کے نیچے صندوق سے نکلا تھا۔ لیکن آج اس روشنی نے مریم کے دل کو خوفزدہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک نرم سی لگن، ایک انجانی کشش نے اس کے دل میں جگہ بنائی۔ مریم خود کو سنبھال نہ سکی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ نظریں چرانے لگی۔ ڈاکٹر ہادی آہستگی سے بولا، آپ ماں کو اندر لے آئیں، میں خود ان کا معائنہ کروں گا۔ آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے صدائیں دھیرے سے روح میں اتر رہی ہوں۔ مریم نے ماں کو آہستہ آہستہ لے جا کر بٹھا دیا، مگر اس کا دل اب اس کی مرضی سے نہیں دھڑک رہا تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، اس آواز میں جو انسان نہیں تھا، مگر یہ سب جاننے کے باوجود مریم کا دل اب اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ مریم اپنی ماں کی دعا لے کر ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ماں کو دعا دی، اس کی پیشانی پر ٹھنڈا پانی رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے کمزور ہاتھوں کو سہلایا، مگر اس کا اپنا دل اب وہ کہیں اور ہی جا چکا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس جیسے صرف ایک ہی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ڈاکٹر ہادی کی آنکھیں، اس کی آواز اور اس کی مہربان مسکراہٹ۔ مریم نے خود کو بہت سمجھایا، یہ مناسب نہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہے، میں ایک چوڑیاں بیچنے والی لڑکی ہوں، یہ سوچ بھی گناہ ہے، مگر دل کہاں کسی سمجھانے سے مانتا ہے۔ وہ رات یوں ہی کروٹیں بدلتے گزری اور جب صبح ہوئی تو مریم نے حسب معمول گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، ماں کو ناشتہ دیا اور پھر اپنی چوڑیوں والی ٹوکری اٹھا کر گلیوں میں نکل پڑی۔ چوڑیاں لے لو، رنگین چوڑیاں لے لو، لیکن آج اس کے قدم جیسے اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے۔ بازار کی بھیڑ میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں خود بخود ہاسپٹل کی طرح مڑ کے۔ مریم نے ایک لمحہ رک کر سوچا، بس ماں کی دعا ختم ہو گئی تھی، بس اسے ہی لینے جا رہی ہوں، مگر دل جانتا تھا دعا ایک بہانہ تھی، اصل وجہ کسی اور کی دید کی خواہش تھی۔ جب وہ ہاسپٹل کے دروازے تک پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا، خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر ڈاکٹر ہادی جھکا بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں قلم کے ساتھ ہنر سے چل رہی تھی، جیسے الفاظ کو ترتیب نہیں، احساس دے رہا ہو۔ پھر جب اس کی نظر دروازے پر پڑی، اس نے قلم کو رکھ دیا، آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی۔ مریم! مریم کے قدم تھم گئے، دونوں کی نظریں ملی۔ لمحہ بھر کو وقت جیسے ٹھہر سا گیا، ہوا کی روانی رک سی گئی اور کمرے میں ایک خاموش جذبہ تیرنے لگا۔ پھر مریم نے نظریں جھکا لی، آواز آہستہ مگر دل کی دھڑکن سے بھری ہوئی تھی، وہ ماں کی دعا ختم ہو گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ ڈاکٹر ہادی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اس نے دراز کھولی، بوتل نکالی اور بغیر کچھ پوچھے دعا اس کی طرف بڑھا دی۔ مریم نے دعا لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوا نہیں، لیکن پھر بھی ایک نامحسوس سا لمس دل کی گہرائی میں اتر گیا۔ شکریہ، وہ صرف اتنا بولی اور پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے اس کے قدموں کی آواز میں وہی بات تھی جو زبان نہ کہہ سکی، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں ہادی۔ اور ڈاکٹر ہادی کے چہرے پر وہی پراسرار سکون پھیل گیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ مریم اب صرف دعا لینے نہیں آئے گی، بلکہ محبت کی ڈور میں بندھنے لگی ہے۔ وقت گزرنے لگا، مگر مریم کی دنیا وہیں ٹھہر سی گئی تھی۔ ڈاکٹر ہادی کی مسکراہٹ میں، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اور اس کے نرم لہجے میں
اب نہ چوڑیوں کی ٹوکری میں دلچسپی تھی، نہ بازار کے شور میں، نہ رنگوں میں۔ ہر صبح ایک سوچ لے کر اٹھتی، کاش آج وہ پھر دکھائی دے، تھوڑی دیر ہی سہی۔ مریم کا دل اب اسی کے گرد دھڑکنے لگا تھا، وہ بے قراری جو کسی کو پانے کی تڑپ میں جنم لیتی ہے، اب مریم کے ہر لمحے میں گھل گئی تھی، اور وہ بے چینی جو چھپتی نہیں، چہروں پر ابھر آتی ہے، باتوں سے ٹپکنے لگتی ہے۔ ایک دن اچانک اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ مریم کے ہاتھ پاؤں پھول کے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یا اللہ، میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ وہ بغیر کچھ سوچے بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی، دروازہ کھولا، ہانپتی کانپتی ڈاکٹر ہادی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مہربانی کریں، میری ماں بہت بری حالت میں ہے۔ ڈاکٹر ہادی نے اسے ایک لمحہ دیکھا اور فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، لیکن چہرے پر وہی نرمی، وہی عجب سا سکون۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے، ہادی نے خاموشی سے مریم کی ماں کو دیکھا، نبض چیک کی، دعا دی، اور آہستہ آہستہ اس کی ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے میری ماں کو بچا لیا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ ڈاکٹر ہادی خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر وہ جانے کے لیے اٹھا۔ مریم اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دروازے پر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مریم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تب ہی ڈاکٹر ہادی رک گیا، مڑا اور آہستگی سے بولا، مریم، ایک بات کہنی ہے تم سے، سچ جو اب اور چھپایا نہیں جا سکتا۔ مریم کی سانس جیسے تھم سی گئی۔ اس نے حیرانی سے ڈاکٹر ہادی کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں انسان نہیں ہوں مریم، میں ایک جن ذات ہوں۔ مریم کی آنکھیں پھیل سی گئی، زبان گویا بولنا بھول گئی۔ ڈاکٹر ہادی کی آواز گونجی، صدیوں پہلے ایک ظالم جادوگر نے مجھے قید کر لیا تھا، ایک صندوق میں بند کر کے زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ میری طاقتیں چھین لی گئی، میری آزادی ختم ہو گئی۔ پھر تم آئی مریم، تمہارے ہاتھوں نے وہ مٹی ہٹائی، اور تمہارے لمس نے مجھے آزادی بخشی۔ تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ یہ ہاسپٹل، یہ سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا۔ مریم کی پلکیں نم ہو گئی، وہ ابھی تک سن کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہادی نے مزید کہا، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا مریم، میں وہ نہیں ہوں جو لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میں تمہارے قریب صرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم میرے دل کے قریب ہو گئی ہو۔ مریم کی نظریں جھک گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ ایک جن ذات اور اس کا دل مریم کے لیے ایک لمحے کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی، صرف مریم کا دھڑکتا دل اور ہادی کی دھیمی پرسوز آواز گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر ہادی نے آہستگی سے اپنا ہاتھ مریم کی طرف بڑھایا اور اس کا نازک ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مریم کا دل کانپ گیا، جیسے کسی نے اس کے احساسات کو چھو لیا ہو۔ مریم، اس کی آواز میں ایک عجیب سا خلوص، ایک درد، ایک محبت چھپی تھی۔ میں صرف تیرا احسان مند نہیں بلکہ تیرا غلام ہوں۔ تو وہ روشنی ہے جس نے مجھے صدیوں کی تاریکی سے نکالا، تو وہ لمس ہے جس نے مجھے پھر سے زندہ کیا۔ مریم کی پلکیں نم ہونے لگی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے لب خاموش تھے، پر دل چیخ چیخ کر سن رہا تھا۔ مریم، تو جو بھی کہے گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو چاہے تو میں دور ہو جاؤں، تو چاہے تو ساری کائنات تیرے قدموں میں لا رکھوں۔ ہادی کی گرفت میں مریم کا ہاتھ تھا، مگر اس کے الفاظ اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ صدیوں بعد مجھے رہائی ملی مریم، اور یہ سب تیرے سبب ہوا۔ اب میری باقی ساری زندگی صرف تیرے لیے ہے، اور اس گاؤں کی خدمت کے لیے جو تیرا گھر ہے۔ مریم جیسے خاموشی میں بول رہی تھی، اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ہادی اپنی بات کہہ چکا تھا۔ وہ ایک گہری نظر مریم پر ڈال کر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑ گیا، چند قدم چلا اور پھر خاموشی سے دروازے سے باہر چلا گیا۔ مریم وہی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں تیز دھڑکن اور ذہن میں طوفان۔ یہ کیا سنا میں نے؟ وہ جن ذات ہے؟ کیا میری محبت نے مجھے کسی اور ہی دنیا کے کنارے لا کھڑا کیا ہے؟ دل کچھ اور کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور، مگر ایک بات طے تھی، مریم اسے دل دے چکی تھی، اور اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا۔
وہ دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ ہوا چل رہی تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور مریم ایک انجان محبت کے دریا میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک شام جب سورج آسمان پر نارنجی سائے بکھیر رہا تھا، مریم نے اپنے دل کو حوصلہ دیا۔ دھڑکتے دل اور لرزتی پلکوں کے ساتھ وہ ہاسپٹل کی طرف چل پڑی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہادی اس جن ذات کو اپنا دل سونپنے کا اعلان کرے گی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو ہادی حسب معمول اپنی میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ مریم کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھایا اور مریم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ مریم، سب خیریت؟ ہادی نے دھیرے سے پوچھا۔ مریم خاموشی سے کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، ہادی، میرا دل بے چین ہے۔ میں دن بھر تجھے سوچتی ہوں، راتوں کو تیری یاد میں آنکھوں سے نیند روٹھ جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، حد سے زیادہ، دیوانگی کی حد تک۔ ہادی جیسے لمحے بھر کے لیے پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور مریم کے قریب آ کر اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ مریم، اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، میں اسی لمحے تیرا دیوانہ ہو گیا تھا جب اس برگد کے درخت کے نیچے تیری خوشبو نے مجھے جگایا، اور جب تو نے مجھے آزاد کیا تو میں صرف تیرا نہیں، تیرا غلام بن گیا۔ مریم کی پلکیں بھیگ گئی تھی، وہ خاموشی سے صرف اسے سن رہی تھی۔ لیکن مریم، ہماری دنیا الگ ہے، میں ایک جن ذات ہوں اور تم انسان۔ شریعت اور فطرت ہماری محبت کو ایک نہیں ہونے دیتی۔ ہادی کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عشق کی سچائی چمک رہی تھی۔ تو میری عبادت ہے مریم، میں نے تجھے جسم سے نہیں، روح سے چاہا ہے۔ میں تیری ہر پکار پر حاضر رہوں گا، تیرے سائے کی طرح تیرے ساتھ رہوں گا۔ مگر تو انسان ہے اور تجھے انسان سے ہی نکاح کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرو اور مجھے دل کی کسی کونے میں محفوظ کر لے۔ ہادی خاموش ہو گیا اور کمر موڑنے لگا۔ مریم کی آنکھیں سمندر بن چکی تھی، اس کا دل کا ہر گوشہ جیسے چیخ رہا تھا، یہ کیسا عشق ہے جو قربت نہیں، جدائی دیتا ہے، جو ہاتھ تھامنے کی بجائے خود سے دور کر دیتا ہے۔ ہوا تھم گئی تھی، لمحے ساکت ہو چکے تھے، مگر عشق کی صدا دونوں کے دلوں میں گونج رہی تھی۔ مریم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر لوٹی، اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں خلا میں پڑ رہے تھے۔ چہرہ زرد، آنکھیں اشکوں سے بھیگی ہوئی اور لب بے جان سے، جیسے صدیوں کا دکھ ان پر ٹھہر گیا ہو۔ وہ جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی حالت دیکھ کر گھبراہٹ سے پوچھا، مریم بیٹی کیا ہوا؟ لیکن مریم کے لب خاموش رہے۔ اس نے خود کو ایک کونے میں گرا دیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پہلے وہ سسک رہی تھی، پھر اس کے آنسو چیخوں میں ڈل گئے۔ کیوں میرے عشق کو حرام کہا گیا؟ میں نے تو صرف سچے دل سے محبت کی ہے۔ کیا میری چاہت میں کوئی گناہ ہے؟ کیا میرا نصیب صرف جدائی ہے؟ وہ سوال کرتی رہی، اپنے رب سے، اپنی تقدیر سے اور اس جن ذات سے جس نے اس کا دل چھین لیا تھا۔ مریم کا جسم تو اس کے گھر میں تھا، لیکن روح کہیں اور بھٹک رہی تھی، کسی ایسے مقام پر جہاں صرف ہادی تھا، اس کا لمس، اس کی آنکھیں، اس کی آواز۔ رات گزر گئی، آنسو خشک ہو گئے، مگر دل کا درد اور بڑھ گیا۔ دوسری جانب جنگل کے سنسار کنارے پر برگد کے درخت تلے ڈاکٹر ہادی، وہ جن ذات، اکیلا کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف اندھیرا تھا۔ مریم، اس نے دل سے پکارا، کاش میں انسان ہوتا، کاش یہ عشق میرے لیے بھی جائز ہوتا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے قدم شریعت کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، میں چاہ کر بھی تجھے اپنا نہیں بنا سکتا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار اشک بہہ رہے تھے، جن ذات کے آنسو جو صدیوں میں بھی نہیں نکلتے، آج عشق نے انہیں بہا دیا تھا۔ وہ بھی مریم کی طرح بے چین تھا، تڑپ رہا تھا، اس کے اندر کا طوفان اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ مریم، میں تیری محبت میں جل رہا ہوں، پر میں تجھے جلا نہیں سکتا۔ چاندنی اس کے آنسوؤں پر چمک رہی تھی، جیسے آسمان خود اس کے دکھ پر اشک بار ہو۔ مریم کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی جو چمکدار آنکھیں تھی اب بے نور تھی، کبھی کھنکتا ہوا لہجہ اب مکمل خاموشی میں بدل چکا تھا۔ نہ چوڑیاں تھی، نہ بازار، نہ وہ آواز، بس ایک خاموشی تھی جو ہڈیوں میں اتر کر سانس روک دیتی تھی۔
وہ نہ کھاتی تھی نہ سوتی تھی، بس چھت کو تکتی رہتی جیسے کسی غیبی منظر کو دیکھ رہی ہو۔ اس کا جسم تو موجود تھا مگر روح صرف ہادی کے عشق میں جل رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور ڈاکٹر ہادی، وہ جن ذات جس نے خود کو دور رکھا کہ کہیں اس کا وجود مریم کے لیے مزید درد کا باعث نہ بنے، آخر ایک شام بے قرار ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے مریم پھیکی اور زرد چادر اوڑھے کمرے کے کونے میں بے سود سی بیٹھی تھی۔ نہ اس نے کسی کی آہٹ سنی نہ چہرہ موڑا، لیکن جب ہادی، وہ جن ذات، اسے دیکھ کر آگے بڑھا اور بے اختیار اسے باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لیا تو مریم کی ساکت پلکوں سے آنسو بہنے لگے۔ مریم، ہادی کی آواز لرز گئی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ کیا میرا عشق تمہیں ختم کر رہا ہے؟ کیوں مجھے اللہ اور خود کا مجرم بنا رہی ہو؟ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایک جن ذات جو پتھروں کو بھی جنبش نہ دے، آج ایک نازک سی انسان لڑکی کے عشق میں ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ مریم، میں مر جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ دیکھنا کہ تم میری محبت میں مٹ رہی ہو۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا عشق، ہمارا تعلق شرعی، دینی، قدرتی قوانین کے خلاف ہے؟ میں تمہیں اس آگ میں نہیں جلا سکتا۔ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتی؟ مریم اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو تھاما اور سسک کر بولی، ہادی، میں تمہاری ہوں، جسم سے نہیں روح سے، میری ہر سانس تمہارے نام پر ہے۔ تم جاؤ گے تو میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا عشق کبھی نہیں مرے گا۔ ہادی خاموش کھڑا تھا، آنسو اس کے چہرے سے خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ایک انسان اور ایک جن ذات، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں خاک ہو رہے تھے مگر قدرت کی لکیر ان کے بیچ ایسی کھینچی تھی جسے نہ کوئی جذبہ مٹا سکتا تھا نہ کوئی قربانی۔ جن ذات ہادی اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مریم کی حالت، اس کی خاموشی، وہ سسکیاں، وہ ٹوٹتی سانسیں، سب کچھ اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ جو صدیوں سے بے رحم وقت کی قید میں رہا تھا، آج پہلی بار زندگی سے بیزار ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش کاش میں کبھی آزاد نہ ہوتا، کاش مریم نے مجھے نہ جگایا ہوتا، کم سے کم وہ آج خوش تو ہوتی، زندہ تو رہتی۔ میرے عشق نے اسے کھوکھلا کر دیا۔ وہ مریم کو اس حالت میں چھوڑ کر بوجھل قدموں کے ساتھ واپس ہاسپٹل چلا آیا۔ ہاسپٹل کا کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح زوروں قطار رو رہا تھا۔ یا اللہ، وہ پہلی بار زبان سے رب کا نام لے کر پکار رہا تھا، یا رب، یا رب، مریم کے دل کو سکون عطا کر، یا مجھ میں وہ قدرت پیدا کر دے کہ میں اس کا چین بن جاؤں، یا تو مجھے فنا کر دے یا مریم کے دل کا سکون بنا دے۔ اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ جن ذات جس نے کبھی سجدہ نہ کیا، آج ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وضو کیا، اپنے کپ کپاتے وجود کو سمیٹا اور پہلی بار رب کے حضور جھک گیا۔ سجدہ، ایک ایسا سجدہ جو عشق کے عذاب اور عاجزی کی شدت سے لرز رہا تھا۔ رات بھر وہ وہی جھکا رہا، رب سے فریادیں کرتا رہا، کبھی ہچکیوں کے ساتھ، کبھی خاموش آنسوؤں میں، یا رب، مریم کو مجھ سے جدا نہ کر، یا میرے حال کو اس کے لائق بنا دے۔ میں صدیوں کا جن ذات آج انسان بننے کی تمنا لے کر تیرا در کھٹکھٹا رہا ہوں۔ فجر کا وقت ہوا، فضا میں ہلکی روشنی پھیلنے لگی، جبکہ ہاسپٹل کے کمرے میں اچانک ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ ایک نورانی روشنی کھڑکی سے داخل ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کے وجود کے گرد لپٹنے لگی۔ وہ روشنی اس کے اندر سرایت کرنے لگی، جیسے صدیوں کا اندھیرا اب روشنی میں بدل رہا ہو۔ جن ذات کا جسم کانپنے لگا اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ اب جن ذات نہیں رہا تھا۔ اب اس کا وجود ایک انسان کا تھا، گوشت پوست، سانس، دھڑکن، ایک مکمل پاکیزہ انسان۔ اس کا چہرہ روشن ہو چکا تھا، آنکھوں میں سکون اور ہونٹوں پر شکر کا تبسم تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہولے سے کہا، یا رب، تیرا شکر ہے۔ مریم کے پاکیزہ عشق نے ایک جن ذات کو انسان بنا دیا، ایک ایسا انسان جو صرف گوشت کا نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے محبت کرنے والا تھا۔ ہادی جو کبھی جن ذات تھا، اب مریم کا شوہر، ساتھی اور زندگی کا ہم سفر تھا۔
جب نکاح کے وقت مولوی صاحب نے قبول ہے کہ لفظ کہے تو رب کی زمین پر بھی ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مریم اور ڈاکٹر ہادی کی زندگی ایک دوسرے کی سانسوں سے جڑی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے اور اب وہ مکمل ہو چکے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں ہادی وہی ہاسپٹل کا نیک اور مہربان ڈاکٹر رہا۔ کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، ایک جنسات جسے عشق نے انسان بنا دیا۔ ہادی اب 5 وقت کا نمازی تھا، ہاسپٹل چلاتا، غریبوں کا علاج کرتا اور ہر سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ یا رب، تو نے مجھے وہ عطا کیا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ 1 سال بعد رب نے انہیں خوبصورت بیٹے کی نعمت دی، جس کی آنکھوں میں مریم کی معصومیت اور ہادی کی وفا چمکتی تھی۔ وہ دونوں سجدے میں گئے اور رب کے حضور آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا کہا، شکر ہے مولا، تو نے ہمارے عشق کو عبادت بنا دیا۔ ایک ایسی کہانی جس میں عشق فنا ہوا بلکہ روح میں امر ہو گیا۔